کہانی کا عنوان لازم تھا یہ ہجر کس نمبر 18۔ کیا ہوا ہے یار؟ زمر کو پیکنگ کرنے کی بجائے یوں بیٹھا دیکھ کر ایزا نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ ہوں، اس نے ہنکارا بھرا۔ میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا ہوا ہے؟ ایزا نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ اس نے نظریں چرا کر نفی میں سر ہلایا۔ وہ ایزا کے سامنے اپنا دل کھولنا چھوڑ چکی تھی اور یہی ظاہر کرتی رہی تھی کہ وہ اب امان کو بھول چکی ہے، مگر آج اپنی اکلوتی ہمدرد کو سامنے پا کر ضبط کے تمام بندھن ٹوٹنے لگے تھے۔ کچھ تو ہے نا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم بلا وجہ ہی۔ اس نے دانستہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ پتہ نہیں کیوں ایزا، سمجھوتا کر لینے کے باوجود میرا دل اس شادی کے لیے رضامند نہیں ہو رہا۔ اس نے بے بسی سے کہتے ہوئے گہری سانس اندر کھینچی۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم اس کو بھول چکی ہو۔ ایزا کو حقیقتاً اس کی یہ حالت دیکھ کر شوق ہی لگا تھا، کیونکہ اس کا چہرہ جو کہانی سنا رہا تھا وہ کوئی ان پڑھ انسان بھی چند لمحوں میں پڑھنے کا ہنر رکھتا تھا، کیونکہ وہ داستان اتنی واضح تھی کہ شک کا گمان گزرنا تو دور کی بات تھی، پہلی نظر میں یہ چہرہ اگلے بندے کو چیخ چیخ کر یقین کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ پہلے پہل تو ایزا نے اسے غلط فہمی ہی سمجھا، مگر اب غلط فہمی اپنے ٹھوس وجود کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یار، تم بھول کیوں نہیں جاتی اسے؟ ایزا نے دکھ سے اس کی اتری صورت دیکھی جہاں موت جیسی ویرانی تھی۔ کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ چند دن بعد دلہن بننے والی تھی۔ ایزا کیسے؟ ہر گزرتا دن میرے دل میں اس کی محبت کو بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے۔ میں اس کو بھلانے کی جتنی کوشش کرتی ہوں وہ اتنی ہی شدت سے مجھے یاد آتا ہے۔ میں اس کو مر کر بھی نہیں بھول سکتی۔ اس کی آواز پر آنسو غالب آ گئے تھے، اتنے کہ وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ ایزا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کو کیسے سمجھائے۔ سمجھانے کی پوزیشن میں وہ تھی اور نہ ہی زمر سمجھنے کی، بلکہ اس وقت اس کو سنبھالنا بہت ضروری تھا۔ ایزا نے گہری سانس کھینچی۔ دیکھو یار، خود کو سنبھالو ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ تم کیسے نبھاؤ گی یہ رشتہ؟ ایزا کا دل اس کی حالت دیکھ کر پسیج گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح اسے امان دے دے۔ مجھے خود خوف آ رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں نبھا پاؤں گی۔ یوں لگتا ہے کہ میں ہار جاؤں گی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ مجھے کتنی اذیت ہو رہی ہے۔ میں ارحان جیسے اتنے اچھے انسان کے ساتھ زیادتی کر جاؤں گی۔ مجھے خوف ہے کہ میں بے وفائی کا الزام اپنے دامن پر لگوا لوں گی۔ ایزا، وہ اس کی گود میں سر رکھ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بے بسی، فکر اور خوف اس کی آنکھوں میں واضح دکھائی دے رہا تھا۔ تمہیں میں اس لیے ہی کہہ رہی تھی کہ یار تم ارحان بھائی سے بات کرو تاکہ تمہیں ان کی عادت ہو جائے، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی۔ ایزا نے اس کے بال سہلاتے ہوئے تعصب بھرے انداز میں کہا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے زمر پر بھروسہ کیا ہی کیوں تھا۔ ایزا، ناپسند چیزوں کی عادت نہیں ہوا کرتی یار۔ ہر گزرتا دن مجھے موت کے قریب دھکیل رہا ہے۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر قرب سے اسے بتایا۔ تو اب کیا کرو گی؟ ایزا کے ہاتھ جب کوئی سلا نہ لگا تو اس نے دکھ سے پوچھا۔ کیا کروں گی؟ کچھ بھی نہیں، چند دن رو کر خاموش ہو جاؤں گی، اور کر بھی کیا سکتی ہوں؟ بس تم دعا کرو کہ وہ میری شادی پر نہ آئے۔ اگر وہ آ گیا تو یقین مانو میرا ضبط میرا راز مزید نہیں رکھ پائے گا، سب کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ اور اندھی آواز میں بے بسی اور اذیت سے کہتی ایزا کو بھی رلا گئی۔ ایزا نے بغیر کچھ کہے اس کے بکھرے وجود کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ دوستوں کا غم ہمیں اپنے غم سے زیادہ رلاتا ہے۔ ایزا، پتہ ہے میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا سر پھٹ جائے گا۔ میں راتوں کو سو نہیں پاتی، اس شخص کی محبت مجھے جوم کی طرح چمٹ گئی ہے۔ امر بیل کی طرح اس نے میرے سارے وجود کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس نے اس راستے کی کیفیت میں کہتے ہوئے آنکھوں پر دبا کر ہاتھ رکھ لیا، مگر آنسو کسی منہ زور چشمے کی طرح بہتے ہی چلے جا رہے تھے، اور ایزا نے بغیر کچھ کہے بس اسے رونے دیا، کیونکہ یہ ایک بار کا رونا اسے مضبوط کرنے والا تھا۔ ایزا، میں اذیت میں ہوں، وہ ننھے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں سے اذیت، قرب اور درد ٹپک رہا تھا، اور دوسری طرف کوئی اس وقت تبریز سے پوچھتا کہ وہ جس شخص کے لیے پل پل رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی،
اس وقت کوئی لڑکی اس شخص کو پانے کا سوچ کر رو رہی تھی۔ ہمارے لیے جو شخص دنیا ہوتا ہے وہ کسی دوسرے انسان کے لیے انتہائی عام ہوتا ہے۔ ارحان بھی عجیب قسمت والا انسان تھا کہ ایک اسے پانے کے لیے رو رہی تھی اور ایک اس کو پانا نہیں چاہتی تھی تو رو رہی تھی۔ یہ قسمت اور وقت ایسے ایسے کھیل کھیلتا ہے کہ عقل دنگ رہ جایا کرتی ہے۔ اس وقت یہی حال ان کا بھی تھا۔ ابریش لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی جب فرح خالہ کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ وہ پچھلے کافی دن سے علیل تھی، سو ان کے گھر آنا جانا بالکل بند تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی یا وہاں سے اٹھ کر جاتی، وہ وہاں ہی آ گئی۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ اسے چاروں نہ چار ان کو سلام کرنا پڑا تو وہ چونکی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو میری جان؟ کب سے آئی نہیں ہو، خیریت ہے نا؟ فرح بیگم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ ابرش کو لگا کسی نے اس کے زخموں کو چھیڑ دیا ہو۔ خالہ اس سے بہت محبت کرتی تھی، کاش ارحان اس کی خالہ کا بیٹا ہوتا۔ وہ ان سے کہہ نہیں سکتی تھی کہ آپ کے گھر میں میری خواہشوں کو بے دردی سے قتل کر کے اس پر محل بنایا جا رہا ہے، تو میں اس لیے نہیں آ سکی، مگر وہ خاموش رہی۔ ذرا ذرا سی بات پر ہنگامہ کرنے والے لوگ اکثر بڑی سے بڑی بات پر بس گہری سانس بھر کر رہ جایا کرتے ہیں۔ اچھا، اب فارغ ہونا؟ ہاں بالکل فارغ ہی ہے، میں بھی کہہ رہی تھی کہ 100 کام ہوں گے، شادی والا گھر ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، ماما نے فوراً ہی اس کے فارغ ہونے کا بتا دیا تھا۔ تو ابرش بیٹا کیوں نہیں آئی؟ کسی سے کوئی ناراضی ہے؟ خالہ نے پوچھا تو اس کا دل بھر آیا۔ ویسے بھی دل اتنا گداز تھا کہ ذرا سی بات پر بھر آیا کرتا تھا۔ اس کا شدت سے دل چاہا کہ وہ ان کو بتا دے اور وہ شاید اس کے لیے کچھ کر سکیں۔ بتاؤ نا ابرش، وشما سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ خالہ نے اسے خاموش دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا تو وہ حواس میں لوٹی۔ نہیں خالہ جان، ایسا کچھ نہیں ہے، بس طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی تو سارا دن عجیب سا گزر جاتا ہے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس نے بمشکل اپنے آنسوؤں پر ضبط کرتے ہوئے ان کے کندھے پر لاڈ سے سر رکھا۔ در حقیقت اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی۔ ہاں، یہ دن بھی چھوٹا ہو گیا ہے نا، تو اس وجہ سے بھی وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ خالہ اس کی بات سے فوراً مطمئن ہو گئی تھی۔ اور شادی کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ ماما نے پوچھتے ہوئے جانے انجانے میں ہی صحیح مگر اپنی بیٹی کا دل توڑ دیا۔ ہاں بہت اچھی چل رہی ہیں، آپ کو بلایا ہے نا انہوں نے؟ فرح بیگم نے بتاتے ہوئے لگے ہاتھوں پوچھ بھی لیا۔ زینت بھابی تو نہیں آئیں، البتہ دلاور بھائی نے ہی بلایا ہے، ماما نے ہی بتایا تھا۔ اچھا ابرش بیٹا، تم جا کر وشما کی مدد ہی کروا دو، وہ بھی تھک کر چور ہو چکی ہے۔ عائشہ کو تو چھٹی ہی نہیں ملی، جبکہ عدیلہ کہہ رہی تھی کہ اس کا گھر نہیں چل سکتا، اتنے دن کی چھٹی پر نہیں آ سکتی وہ۔ فرح بیگم نے اس کو دیکھا تو وہ سر ہلاتی ہوئی اٹھی، کمرے میں جا کر فریش ہوئی، شوق رکھ کا لباس نکالا، کاجل لگا کر آنکھوں کی اداسی کو چھپانا چاہا، ان میں پنتے خواب اور سپنوں کو بھی مخفی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں تمہیں بتاؤں گی ارحان کہ میں تمہارے بغیر مر تو نہیں گئی، زندہ ہوں بلکہ بہت خوش ہوں۔ اس نے جیسے تہیا کیا اور ان کے گھر پہنچ گئی۔ کہانی ابھی جاری ہے۔